بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آپ کی صبح بڑی خوشگوار گزرے۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں 230 سے زیادہ جامعات ہیں اور ان جامعات میں 17 لاکھ سے زیادہ طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو ہماری جامعات میں پڑھ رہی ہے۔ ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھیں اور صرف اس بات پہ غور کریں کہ پوری دنیا میں جب رینکنگ کی جاتی ہے تو پاکستانی جامعات کہاں کھڑی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے طلبہ بہت ذہین ہیں، اور جب یہ ذہین ہیں طلبہ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم اور تحقیق کے میدان میں یہ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں، اور کیا یہ بات درست ہے کہ واقعی ہمارے طلبہ علم اور تحقیق کے میدان میں پیچھے ہیں؟ اور اتنی جامعات ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں یہ جو علمی اور تحقیقی رجحانات ہیں یہ اتنے کم کیوں واقع ہو رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں اس کا اثر ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ جب کرونا وائرس آیا تو ہم نے پوری دنیا کے حوالے سے یہ خبریں سنی کہ ہر ملک میں کہیں نہ کہیں تحقیقی مراکز ہیں جو مارکیٹ کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں، جو میڈیسن کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں، جو اس بیماری اور وائرس کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی ایسی خبر ہمارے سامنے نہیں آئی کہ ہماری جامعات بھی اس سلسلے میں کوئی گراں قدر خدمات معاشرے کے لیے سر انجام دے رہی ہیں۔ یہ ایسا سوال ہے کہ جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہر وقت کل بلاتا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دائیں اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بائیں اسٹوڈنٹس ہیں۔ یونیورسٹیز میں صبح جب بسیں روانہ ہوتی ہیں تو بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طلبہ ان بسوں میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کی جانب رواں ہوتے ہیں، لیکن نتیجے کی طرف جب دیکھا جائے تو ہمیں نتیجہ اتنا مؤثر دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اسے ٹاک آف دی ٹاؤن بننا چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس بڑے مسئلے کو کبھی بڑا مسئلہ سمجھا ہی نہیں گیا۔ بہت سے ایشوز ہیں۔ ہم آج ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں تعلیم اور تربیت، تحقیق، ان حوالوں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پینل موجود ہے۔ ان لوگوں نے اس ایشو پر اپنی عمر کا بیشتر حصہ کھپایا ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت ہی اہم عہدوں پر رہے ہیں، اور ان کی جو گفتگو ہوگی وہ ہمارے لیے کم از کم یہ سوال سمجھنے میں اور اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی مفید اور معاون ثابت ہوگی۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عدنان رفیق صاحب۔ بہت شکریہ عدنان صاحب تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ایشو پر بہت زیادہ اپنا قلم اٹھایا ہے۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ، ماہر تعلیم ہیں، کالم نگار ہیں، اس موضوع پر بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ سابق وائس چانسلر ہیں سرگودا یونیورسٹی کے، اور سرگودا یونیورسٹی میں انہوں نے جا کر بہت ہی زبردست اقدامات کیے اور بڑے شاندار کام کیے، جس کے نتیجے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کا رنگ ڈھنگ ہی بدل چکا ہے۔ ڈاکٹر عدنان صاحب، میں آپ سے سب سے پہلا سوال کروں گا، کیا یہ بات درست ہے کہ واقعی ہمارے بچے تو بڑے ذہین ہوتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں چھوٹی عمر میں تو بڑے مزے کے لگتے ہیں، اور کسی نے کہا تھا نا کہ پاکستانی بچے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہی ان کے بارے میں کہی گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ذہین بچے کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بچے جب بچپن میں بڑی ان میں کیوروسٹی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جستجو میں ہوتے ہیں کہ وہ سیکھیں، دیکھیں، آبزرو کریں، سوال پوچھیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ بچے کی پرورش پورا معاشرہ کرتا ہے، تو وہ صرف ایک ان کے خاندان کی پھر بات نہیں رہتی، وہ ایک پورے معاشرے کے جو عمومی رویے ہوتے ہیں، جو سسٹم ہوتا ہے، وہ پھر اس کے مطابق ان کی پھر ایک افزائش ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آئی تھنک وہ پھر ہم جامعات پہ بھی آئیں گے جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، لیکن میرے حوالے سے میرے خیال میں اگر ہم اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو ہماری جو جامعات ہیں یا ہم انڈیویجولی بطور انسان، ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کے سماجی، سیاسی اور معاشی سسٹم کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے اسٹرکچرل محرکات ہیں، بنیادی محرکات ہیں کہ وہ جو ایک بچپن میں کیوروسٹی ہوتی ہے نا بچے میں، جو وہ سیکھنے کی، سمجھنے کی سوال کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بتدریج وہ سسٹم اس کو
کم مطلب اس کرتا سے جاتا ہے، سوال کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ سلب کر لیتی وہ ہے سلب کر لی جاتی ہے. اور جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، ایک ڈفرینٹ آئیڈیا اس پہ سوچ نہیں سکیں گے، اس کو پریزنٹ نہیں کر سکیں گے، اگر نئے آئیڈیاز کی گنجائش نہیں ہوگی سسٹم میں تو پھر تحقیق بھی نہیں ہو سکتی، کوئی نیا گراؤنڈ بریکنگ آئیڈیا بھی نہیں آ سکتا، پھر تبدیلی نہیں آ سکتی. صحیح. اچھا ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوال کی بات ڈاکٹر عدنان صاحب نے کی، وہی کہتے ہیں کہ کسی کے وجود کو قتل کرنے سے پہلے سب سے بڑا قتل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے دماغ میں اٹھتے ہوئے سوال کو قتل کر دیں. اور جس وقت دماغ سے سوال قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد بندہ ایک زندہ لاش بن جاتا ہے. وہ کھاتا پیتا تو ہے، گندم ضائع کرتا ہے اور جگہ گھیرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی تدفین کسی اور وقت ہوتی ہے، لیکن قتل وہ بہت پہلے ہو جاتا ہے. آپ خود ان ایشوز پر بہت کریٹیکلی انالیسس بھی کرتی ہیں اور لکھتی بھی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ سوال قتل کرنے کی جو ذہن کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ مطلب ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ سوال نہ کیا جائے سوسائٹی میں اور بچے کو چپ کرا دیا جاتا ہے. اتنی بلیک پکچر کھینچی ہے، میں تو ڈر گئی ہوں. بہت خوفناک سی پکچر نہیں، لیکن وہ جو سائڈ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں میں تھوڑا سا اس کا کہ اچھا وجہ کیا ہے اس پہ بعد میں آتی ہوں، لیکن بیسکلی جو آپ نے سمٹم بتایا ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ساری وجوہات کی وجہ سے وہ واقعی بچپن سے لے کر، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک بچے کے اندر انیٹ ایک ایبلٹی ہوتی ہے کویشچننگ کی، کیوریوسٹی ہوتی ہے ہر سوال پہ، اچھا یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، اور بار بار پوچھنا. تو وہ دیکھیں ایک تو یہ کہ جب وہ اس ایج کی بات کریں، اور یہ بھی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اٹ ٹیکس، وہ ایک افریکن پروورب ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو وہ شروع معاملہ گھر سے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ پیرنٹس نے بھی، بہت پڑھے لکھے میں پیرنٹس کی بات نہیں کری کیونکہ بہت چھوٹا سا طبقہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو بچے کی ڈیولپمنٹ کو سمجھتا ہے یا سائیکالوجی کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق پیرنٹنگ کرتا ہے. لیکن یہی کوشش ہوتی ہے ماں باپ کی کہ ہمارے سر سے اتر جائے بچہ اور سوال نہ کرے، چپ کر جاؤ، اپنا کام کرو، مجھ سے بار بار نہ پوچھو، زیادہ ارسطو نہ بنو، زیادہ تیز نہ بنو، یا یہ نہ کرو. اچھا ایک یہ چیز ہے. اچھا پھر یہی چیز تھوڑی سی ٹرانسلیٹ آپ کے اسکولنگ کے اندر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی ویریس ریزنز ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اگر میں ویسے بیسک مسائل ہی آپ کو گنوانا شروع کر دوں، بلک آف ہمارے بچے آپ کو پتہ ہے پبلک اسکول جاتے ہیں، یا لو انکم یا مڈل انکم جن کو ہم پرائیویٹ اسکول کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں. تو یہ وہ جو جنہیں ہم ایلیٹ اسکولس یا ہائی انکم اسکولس کہتے ہیں وہ تو بہت کم ہے ہمارے ملک کے اندر. تو وہ اس کے اندر چلیں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو یا کلاس روم میں کتنے بچے ہیں ورسز کتنے ٹیچر ہیں آپ کے اسکول میں، وہ تھوڑا بیلنس ہو جاتا ہے کہ 20 بچوں کے اوپر 25 بچوں کے اوپر ایک ٹیچر ہے. اب آپ امیجن کریں نا کہ ایک کلاس روم ہے جس کے اندر 50 بچہ ہے یا 80 بچہ ہے یا 100 بچہ ہے، یا ہمارے پاس اکثر پرائمری جو ابھی بھی ہمارے زیادہ تر صوبوں کے اندر پرائمری ایجوکیشن ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے، یعنی کہ آپ کی جو 5-6 جماعتیں ہیں پرائمری کلاس کی اس کے اوپر 2 ٹیچر ہیں. تو آپ امیجن کریں نا کہ وہ سارا دن وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں کلاس کو کسی طرح خاموش کروا کے بس جو میں نے اپنا کورس ڈیلیور کروانا ہے میں کروا لوں. اس کے اندر پھر وہ گنجائش بڑی کم رہ جاتی ہے کہ آپ نے ہر بچے کے اوپر توجہ دینی ہے اور اس کی وہ سوال کرنے کی صلاحیت کو آپ نے وہ کرنا ہے یا اس سے خود کوئی سوال کرنا ہے. کوشش اس میں پھر ٹیچر کی یہی ہوتی ہے کہ چپ ہو جاؤ، مجھے کورس کور کروا لینے دو. اور دوسرا اس میں جو ایک بیفور یو گو آن ٹو دا نیکسٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جائیں، ایک چیز اور بھی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس اینڈ آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو یوز بہت بیسٹ لینگویج میں میں شاید یہ بات نہ کر سکوں، بڑی کروڈ لینگویج میں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ایک کلچرلی ہم نے تھوڑا سا بنا لیا ہے نا، اور اس کے اندر کسی حد تک کلچر کا اور کسی حد تک شاید ہم اس کے اندر ریلیجن کو بھی مکس کر لیتے ہیں کہ اتھارٹی یا جو آپ سے بڑا ہے ایج میں یا جو آپ سے بڑا ہے اسٹیچر میں، آپ کا ٹیچر ہے یا پیرنٹ ہے یا اینی ادر اتھارٹیٹیو فگر، سوال نہیں کرنا اس سے، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ بدتمیز ہیں. یا یہ کہ سوال اگر کر لیا ہے تو اس کے جواب سے مطمئن ہو جانا ہے اور پھر آپ نے آرگیو نہیں کرنا، آگے آرگیو نہیں کرنا. ہاں، اور آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے تو ایک تو آپ ریبل ہیں، آپ کنٹرول میں نہیں ہیں، اور آپ کے کچھ جو وہ ورلڈ ویو ہے اس کو کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ طالب علم جب سوال کرتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اسے اپریشیٹ کریں، کیونکہ ایک سوال ایک نئی دنیا کو جنم دیتا ہے. کیونکہ جب آپ نیا سوال کریں گے، ترقی کا ایک زینہ ہے سوال، اور یہی کہا گیا کہ سوال آدھا علم ہے. اور سوال کو تو ہمیشہ ہمارے جو مذہبی ہم اس میں دیکھیں تو بہت ہی اپریشیٹ کیا گیا ہے اور اس کو بہت تقویت دی گئی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ سوال کرنے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، کہ سوال آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ سوال جو ہے وہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اور جو بندہ زیادہ سوال کرتا ہے
وہ اپنے لیے پہاڑ کھودتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال کرے گا, اس کے بعد زیادہ علم آئے گا, وہ عمل نہیں کر سکے گا, خام خواہ اس کے لیے عذاب ہوگا پھر. کیونکہ کم سوال کرو, کم علم ہو, کم معلومات کے ساتھ جیو تاکہ زندگی آپ کی خوبصورت رہے. وہ کسی نے کہا تھا جو سارا عذاب تھا آگے ہی کا تھا. تو پوری اس کے لیے پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. جی ہاں, اور پوری کہانی اس کے گرد, اور اتنی مزے کی کہانی ہے, بندے کا جی چاہتا ہے یار یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ کوئی نئی چیز نہ آئے, نہ ہم پریشانی کا شکار ہوں, تو کام ہی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے, آکسفورڈ میں بھی رہے, پاکستان کی بڑی جامعات میں آپ نے پڑھا ہے. عدنان صاحب بھی رہے, بالکل ہاں, عدنان صاحب نے یہ بڑا. تو ہم تھوڑا سا جب طلبہ سیاست پہ بات کریں گے تو ڈاکٹر عدنان صاحب کو ضرور اس میں انگیج کریں گے ہم اس میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے باہر بھی پڑھا بھی, پڑھایا بھی, اور پاکستان میں بھی, فرق کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو طالب علم ہے, یہاں کا جو طالب علم ہے؟ دیکھیں ذہانت کا فرق ہے. پہلے ہی اس کا نشاندہی کر دی. جو کوشچن کرنا جو ہے نا, وہ اصل میں ایسنس ہے جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے یا ماڈرنٹی ایز وی سی ٹوڈے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے جو گولڈن ایج آف مسلمز 500 سال دیکھ لیں, اندلس اور صحیح عباسد کے ٹائم کے اوپر جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوئی, اس میں بھی کوشچننگ تھی نا, ریزننگ تھی, لاجک تھا, کوشچننگ. جو ایگزسٹنگ ریالٹی ہے, جب تک آپ کوشچن نہیں کرو گے تو نالج کی ایکومولیشن نہیں ہو سکتی, اور اس نالج کی اپلیکیشن ہوتی ہے سوشل ایڈوانسمنٹ کے اندر. تو اگر ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھے, جو ماڈرنٹی ہے آج کی, جس کو ہم ایشیا کے اندر ایمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت, اس کی بھی بیسس وہی ہے, کوشچننگ کے اوپر ہے, ریزننگ کے اوپر. اب یہاں پہ دو ایشوز. پہلے عدنان نے انوائرمنٹ کے, جس انوائرمنٹ میں سوشل اکنامک یا پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ گرو کرو گے نا, وہی آپ کی پرسنالٹی شیپ کرے گا کہ آپ سبمسیو ہیں یا آپ پرویکٹیولی اپنا کچھ یو وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس ایز این انڈیویجول. پھر عائشہ نے کلچرل فیکٹرز کا کہا اور اسکولنگ کے اوپر کہا کہ, اور تو جب ہم ہائر ایجوکیشن کی سبق بات کرتے ہیں نا, تو ہائر ایجوکیشن آئسولیشن میں نہیں ہوتی. اس سے پہلے اسکولنگ ہو چکی تھی, کالج میں لوگ جاتے ہیں, تو 12 سال کا عرصہ ہے کہ بچے بچیاں جو ہے وہ اپنا دیر ایکسپوز ٹو ایجوکیشن اپارٹ فرام دی دی ٹریننگ دی گیٹ ایٹ ہوم. تو ہائر ایجوکیشن کے اندر ایون اگر کوئی پرابلمیٹک یا روٹ لرننگ بیک گراؤنڈ سے بھی آئے, یا جس طرح پبلک ایجوکیشن ہے پاکستان میں, میرا جو تجربہ ہے نا, اور خاص طور پہ ایک سیمی اربن یا رورل اسپیس کے اندر لارج پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرنا, تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی ایجوکیشن میں اگر آپ کوشش کریں کچھ کریٹیو انیشیٹوز لے کے, خاص طور پہ سوشل سائنسز, آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کو آپ زیادہ ایمفیسس کریں, جو بچوں کی جو کریٹیو ابیلٹیز ہیں ان کو انہینس کرتی ہیں. تو ایون اف دیر لیک ان دا پریویس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یا انوائرمنٹ جو کنٹری کا جس طرح ہے کہ وہ ڈسکریج کرتا ہے نا کوشچننگ کو, جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا, تو پاسبل ہے کہ 2-3 سیمسٹر کے اندر پیپل اسٹارٹ ٹو آسک کوشچنس. ٹھیک ہے, آپ اسپیس اوپن کر دیں, اوپن ڈسکشن کی. آف کورس دیر آر ایشوز, جس طرح ریلیجن ہے, اس کو آپ ایسی سوسائٹی جو جنرلی کنزرویٹیو ہے, آپ کچھ ایشوز کو فی الحال نہ ڈسکس کریں, لیکن سائنس کے میٹرز, جنرل جو سوشل ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, اوپن فار ڈیبیٹ. تو اس کے اندر آئی تھنک یعنی اگر کسی کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, اور وہ ایسے بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ اتھارٹی میٹر کیا ہے, اٹس پاسبل دے ول اسٹارٹ ٹو کوشچن. مثلا ایک انیشیٹو جو ہم نے لیا وہاں پہ, کہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو سیمینار ہو یا انڈیویجول اسپیکرز کی ٹاک ہو, تو 1 گھنٹہ ہے, ایک بندہ بول رہا ہے اور 300 آڈینس سن رہی ہے, اور آدھے موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور آدھے سو رہے ہوتے ہیں. جی, اس میں پھر کیسے آپ اس کو ریورس کیسے کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ جی اسپیکر بولے گا 10 منٹ کے لیے اور 50 منٹ میں کوشچن آنسر ہوگا, کوئی انٹریکشن ہو آپس میں, لوگ بات. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک عائشہ ول آلسو ایگری ود می, عدنان, سو کہ ایک فنڈامنٹل ٹرانزیشن آ گئی ہے because of the long western exposure to higher education and other forms of education, کہ اب جو ہے وہ ٹرانزیشن جو ہے نا وہ ٹیچنگ سے لرننگ پہ چلی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے پاس آڈینس ہے which is students, they are far more important than the speaker or the teacher himself or herself. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں 3-4 بجے ان کو تالے چڑھ جاتے ہیں,
لائبریریاں ہماری بند ہو جاتی ہیں اور کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آتا، اور پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑی جگہ ہے جس میں داخلہ جو ہے بند ہے اور عام لوگ اس میں آ نہیں سکتے، کوئی انٹریکشن ہو نہیں سکتی، اسکالرز وہاں پر انٹر نہیں ہوتے. یہ بڑا اہم سوال ہے ہماری یونیورسٹیز کے حوالے سے. اس پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو اسی سلسلہ کرام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ طلبہ میں علمی اور تحقیقی صلاحیتیں پروان چڑھانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور بریک سے پہلے ڈاکٹر عدنان رفیق صاحب نے، ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ نے اور ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے بہت زبردست جو نکات ہیں ان کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی. ڈاکٹر عدنان رفیق صاحب، آپ آکسفورڈ میں پڑھے ہیں، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ پاکستان کی یونیورسٹی میں اور پاکستان سے باہر خصوصاً یورپی درسگاہیں جن کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا علم جو ہے وہاں پر دریافت ہوتا ہے، فرق کیا دیکھا آپ نے؟ یہ سب سے مین فرق تو یہی ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی طویل جدوجہد کے بعد وہاں کے معاشرے نے اور وہاں کی جامعات نے خاص طور پہ ایک اپنے لیے سپیس کریٹ کی جہاں پہ ہر قسم کا بحث، مباحثہ اور ڈیبیٹ ہو سکتی تھی. اور اس میں اسپیشلی اگر آپ آکسفورڈ دیکھیں تو آکسفورڈ یونین کا اس میں خود ایک بڑا اس میں کردار ہے، جو کہ ایک اسٹوڈنٹس نے ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بنائی. کیونکہ اس وقت 300-400 سال پہلے وہاں پہ بھی بڑی قدغنیں تھیں، بڑی ریسٹرکشنز تھیں، تو اسٹوڈنٹس نے ایک سوسائٹی بنائی، اپنی ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بنائی کہ جو باتیں ہم یونیورسٹی میں نہیں کر سکتے وہ ہم یونیورسٹی کے باہر لیکن اس سے ملحق ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں کر سکیں. اسی کی بے نظیر بھٹو پھر ایک پریزیڈنٹ بھی بنی اور اس کی ایک بڑی لیگیسی ہے کہ وہ جو فری ڈیبیٹ کا کلچر اس نے جنم دیا وہ وہاں پہ تحقیق کو آگے لے کے گیا. یہاں پہ ابھی جو ساری بات ہوئی کیوں ہم اس طرح کا کلچر یہاں نہیں بنا سکے، اس کی میرے خیال میں 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بڑی ایک انسیکیور نیشن ہے. ہمارا جو سیاسی نظام ہے، ایون مذہبی حوالے سے جو ہمارا مذہبی ڈاکٹرائن ہے، وہ بڑی مجھے لگتا ہے کہ انسیکیورٹی پہ بیس ہے. جب وہ انسیکیور ہوگا تو وہ سوال کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ سوال سے وہ جو کرتا دھرتا ہے ان کی اور اس نظام کی پھر وہ بنیادیں جو ہیں وہ کویسچن ہوتی ہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، سوال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ غور و فکر پر آمادہ ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ غور و فکر کرے گا تو نتیجے کے طور پر وہ بھی تو تقویت حاصل کرے گا نا، وہ بھی تو سٹرانگ ہوگا سوال کے ذریعے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نظام چونکہ علاقائی تبدیلیاں آ رہی ہیں، گلوبل تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس نظام کو ایوالو کرنا ہے. اگر اس کو ایوالو کرنے کی سپیس نہیں دی جائے گی تو پھر وہ ایک ریزنٹمنٹ کریٹ کرے گا. تو اس لیے اس نظام کی اپنی بقا کے لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ اس میں امپروومنٹ کی اور ایوولوشن کی سپیس کریٹ کی جائے. ایک تو یہ سیاسی حوالے سے. دوسرا سماجی حوالے سے ہمارا جو ہے نا ایک کولیکٹیوسٹ کلچر بھی ہے، اور یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاور ڈسٹنس بہت زیادہ ہے. تو کولیکٹیوسٹ کلچر جس جگہ ہوتا ہے، دیکھیں سوال کرنا ایک طرح سے ایک انفرادی وہ ہے کہ میں ایک شخص ہوں، میری سوچ معاشرے کی سوچ سے مختلف ہو سکتی ہے، بلکہ میں معاشرے کی سوچ کو میں آگے لے کے جا سکتا ہوں، میں یا اور ہم خیال لوگ وہ. تو اس میں ایک بہرحال ایک انفرادیت جو ہے نا اس کا عنصر نمایاں ہے. جب سوسائٹی کولیکٹیوسٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں انفرادیت کو پسند نہیں کیا جاتا. تو یہ، اور جہاں پہ اسپیشلی پاور ڈسٹنس ہوتا ہے کہ آپ والدین اور بچوں کے درمیان دیکھ لیں، استاد اور شاگرد کے درمیان دیکھ لیں. باہر کے جامعات کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، ایک فرق میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا استاد چاہے نوبل انعام یافتہ کیوں نہ ہو، میں اس سے کھلے عام ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، میں کویسچن کر سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں. یہاں پہ ہمارا پاور ڈسٹنس جو ہے وہ اس طرح کی اس کو نہ پسند کرتا ہے نہ الاؤ کرتا ہے. اور تیسرا آخری میرے خیال میں جو اس کا تعلق ہے وہ معاشی اس سے کہ ہم ایک ڈیپینڈنٹ معاشی نظام ہم ڈیپینڈنٹ معاشی نظام کا ایک حصہ رہے ہیں. آپ جاگیرداری کا نظام دیکھ لیں، کسی حد تک سرمایہ داری میں بھی وہ ہے،
لیکن باہر کے ملکوں میں بہرحال سرمایہ داری نے ایوالو کیا اور اس نے کچھ نہ کچھ اسپیس کریٹ کی. لیکن جو ہمارا معاشی نظام رہا ہے وہ تو ایک معاشی جبر ہی اتنا رہا ہے کہ اس میں میجورٹی آف دی پیپل کا تو سوال اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب آپ مطلب ان کے پاس یہ پاور ہی نہیں رہتی, ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ سوال کر سکیں. کبھی سوال کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ ریسورسز چاہیے, کوئی ایک معاشی فکرات سے آزادی چاہیے. اگر آپ معاشی طور پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ سوال کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں بنیادی بہت امپورٹنٹ بات کی. اچھا ڈاکٹر عائشہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بعض سوالات سوسائٹی میں انتشار کو جنم دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال کو اگر آپ بند کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا انتشار نہیں پیدا ہوگا؟ کیونکہ جب جس سوسائٹی میں سوال ہی نہیں ہے تو وہاں پر بھی تو انتشار پیدا ہوتا ہے. تو سوال کا انتشار شاید ہو, مجھے پتہ نہیں ہے یہ ہے یہ نہیں ہے, لیکن شاید اس کا ہو, لیکن اس کا دورانیہ بہت کم ہے. لیکن سوال اگر نہیں کرنے دیں گے, اس کے نتیجے میں جو انتشار پیدا ہوگا اس کا انتشار تو بہت بڑا وقت جو ہے اور بہت زیادہ وقت آپ کا ضائع کرے گا. تو یہ جو سوال کے انتشار سے بچنے کی کوششیں ہیں, یہ آپ کیا سمجھیں کس حد تک کارگر ہیں؟ وہ آپ یہ بات کر رہے تھے نا, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا ارتھ کویک کی مثال کہ وہ تھوڑے تھوڑے جھٹکے لگتے رہیں تو ٹھیک رہتا ہے, وہ ایک دم سے بڑا جھٹکا ہے تو وہ زیادہ خراب ہوتا ہے. کم از کم بہتر ہوتا ہے. تھوڑا وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ساتھ ساتھ اس کے بعد وہ بہتر ہوتا ہے کہ بجائے کہ ایک دم سے بہت زیادہ. اور آئی تھنک وہ یہ بڑی کنیکٹڈ سی کانورسیشن ہے, تو وہ ول کیپ گوئنگ بیک ٹو آپ کے جو ارلیئر سوال ہیں اور جو پینلسٹ کے بھی پہلے جواب ہیں. اور میرے خیال میں عدنان نے بہت اچھی ایک وہ آپ کو ایک سسٹم لیول کے اوپر جو ہماری ڈفرینٹ قسم کی ایشوز ہیں اس حوالے سے وہ کر دیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو لے کر, کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے, تو میں وہ ہر چیز کو اس کے ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم وہ بچوں کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ جوڑیں. اور ایک تو پہلے میں واپس اس کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ سوال سکھایا نہیں جاتا ہمیں کرنا. اچھا, سوالوں کی بھی تو ڈفرینٹ قسمیں ہوتی ہیں نا, کہ آپ ایک بیسک سا بے ضرر سا فیکچوئل سا سوال پوچھ لیں, ایک وہ سوال ہوتا ہے. پھر وہ سوال ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کوئی بحث کی جا سکتی ہے, جیسے تھوڑے ہائر لیول کے ہم سوال کہتے ہیں جس کے اندر کچھ انالیسز ریکوائر ہوتا ہے, کچھ ریسرچ ریکوائر ہوتی ہے, ریزننگ ریکوائر ہوتی ہے, آرگیومنٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے ایٹسیٹرا. تو وہ ایک ہائر لیول کا سوال ہوتا ہے. وہ ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا شروع سے, کیونکہ وہ مختلف طریقوں سے سیکھا جاتا ہے. اور جب چھوٹے, ظاہر ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کی اپروپریٹنس کے لحاظ سے وہ کبھی رول ماڈلنگ کے تھرو آپ سیکھتے ہیں, جیسے کہ ٹیچر آپ سے سوال اس قسم کے کرے گا کہ آپ کو بھی ویسے سوال کرنے آ جائیں گے فار ایگزامپل, یا آپ کورسز تھوڑے سے ہائر لیول پہ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں جو اس قسم کی چیزیں آپ کو کرنا سکھاتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ اسکول میں نہیں بھی سیکھے تو آپ یونیورسٹی لیول کے اوپر جا کے وہ, کیونکہ اس قسم کے سبجیکٹس آ جاتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ کی لبرل ایجوکیشن ہو یا سوشل سائنسز میں ایجوکیشن ہو. سائنسز میں انفارچونیٹلی ابھی بھی پاکستان میں ہمارے پاس اس قسم کے سوال کرنے کی انسان میں ایبلٹی نہیں آتی. انٹرسٹنگلی میری انڈر گریجویٹ کی ڈگری الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے. اچھا. میں نے اپنا ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہائر ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں کی ہے باہر سے. اچھا. پہلی دفعہ شاید میری ماسٹرز کی گریجویٹ کلاس تھی جس کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں تو کبھی سوچنا, ریزننگ کرنا اور سوال کرنا اور اچھا سوال کرنا, اور پھر اس سوال کے نتیجے میں, جیسے عدنان نے کہا نا کہ دیکھیں سوال کرنا ایک چیز ہوتا ہے, اور میں اپنے نوبیل پرائز ونر پروفیسر سے بھی سوال کر سکتا ہوں, لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اس سوال کے نتیجے میں جو بحث جنریٹ ہوتی ہے اس کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے, اور صرف بحث برائے بحث نہیں کرنی. اور وہ جو ہماری آرگیومنٹ اور ہمارا جو وہ اس طرح کی بحث ہوتی ہے وہ فل آف, جسے ہمیں کہتے ہیں لاجیکل فیلیسیز, اس سے فل ہوتی ہے. وہ ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے, وہ چیز سکھانی پڑتی ہے. وہ چیز بہت کم ہے کہ لوگ خود سے پک کریں. بڑے آؤٹ لائر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خود سے پک کر لیتے ہیں, ان کا ایکسپوجر ایسا ہوتا ہے, لائف ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں, ان کے آس پاس شاید لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے بحث مباحثہ کرتے ہیں, تو وہ دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو سکھانی پڑتی ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں. کہ کتاب اس پر بھی ہونی چاہیے کہ سوال کیسے کیا جائے, اور اور نصاب میں شامل کرنی چاہیے. یہ ہے آپ کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آرگیومنٹ کیسے بلڈ کرنا
صحیح، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ غلط آرگیومنٹ کیا ہے اور صحیح کیا ہے. اور میں صرف ایک آخری بات عدنان کی, کیونکہ وہ بات بہت ضروری ہے, کہ یہ جو ہمارے پاس انسیکیورٹیز ہیں نا مختلف قسموں کی, مختلف لیولز کے اوپر, یہ روکتی ہیں. اور پھر جس کے اس میں آپ نے کہا کہ نہیں اس سے اگلا بندہ بھی تو امپروو کرے گا, وہ تو ہمارا شوق ہی نہیں ہے نا, ہم نے امپروومنٹ کیوں کرنی ہے. دیکھیے اٹ ورکس فار اس. آپ دیکھ لیں, آپ یہ ٹویٹر کی بحث, سوشل میڈیا کی بحث, یہ وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر کیا ہے, جب کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے, اگر ہم اس کو آرگیومنٹ کہتے ہیں, اول تو کہنا نہیں چاہیے, وہ فل آف لاجیکل مطلب آپ کی فیڈیسیز ہوتا ہے. یعنی کہ بات کچھ اور ہوتی ہے, آپ کسی اور بات کا جواب دے رہے ہیں, آپ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مسئلہ کچھ اور ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں مسئلہ یہ, میں تو اس کے بارے میں بات کروں گا, بجائے اس کے کہ آپ کانٹینٹ سے انسان جو بات کی ہے اگلے بندے نے اس سے آپ انگیج کریں, آپ اس کے اوپر پرسنل اٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے کوئی عجیب سے ڈائلیما کریٹ کرتے ہیں کہ جی حالات بڑے خراب ہیں, آپ کے پاس یا یہ چوائس ہے کہ ہمارے ساتھ مل جائیں یا یہ چوائس ہے کہ ہمارے اگینسٹ ہو جائیں. سو دی ایشو از کہ اٹ ورکس فار اس, اٹ ورکس فار دا اسٹیٹس کو ان دس کنٹری, کہ یہ جو ملک کے اندر نظام بن گیا ہے نا, اس کے اندر وہ جو پاور ڈائنامک ہے, اس کے لیے یہ چیز ورک کرتی ہے کہ آپ سوال نہ پوچھیں, یا اچھے سوال نہ پوچھیں, یا آپ کو بحث کرنا نہ آئے, یا آپ کو نہیں سیکھنے دیں گے. صحیح. اور ویسے بھی کلاس کے اندر عموماً اپریشیٹ کیا جاتا ہے ایسے طالب علم کو جو دل لگا کے پڑھتا ہے, اور دل لگا کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بس وہ کتاب سے باہر نہیں نکلتا اور وہیں رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کو عموماً اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں ٹیچرز کی طرف سے بھی, سوسائٹی کی طرف سے بھی, اور پیرنٹس کی بھی طرف سے بھی, دیکھو تم نے ابو کی طرح بننا ہے, تم نے چچا کی طرح بن جانا ہے, اور تم نے فلانے شخص کی طرح بن جانا ہے. تو آپ اس طرح کی ایک فوٹو کاپی بنانا چاہ رہے ہیں اس بچے کو. یہ لوگوں تک یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ ایک بچہ جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ذہنی اور فکری حوالے سے اپنے ماں باپ سے 100% مختلف ہو سکتا ہے, اپنے بہن بھائیوں سے مختلف ہو سکتا ہے, دو جڑواں بہن بھائی یا بھائی آپس میں وہ بھی سوچ اور فکر کے حوالے سے مختلف ہو سکتے ہیں. ایسا ہم کیوں کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم فلاں کی طرح ہو جاؤ, تم فلاں کی طرح ہو جاؤ؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ڈاکٹر عدنان صاحب ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا, مختلف ہوں گے. تو ڈاکٹر عدنان ہی رہیں, ڈاکٹر اشتیاق ہی رہیں, اور سوسائٹی اس طرح کر کے آگے بڑھے. ایسی چیزیں بچوں کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ اس میں سبوک یہ بڑا وائڈر کویشچن ہے, اصل میں ڈیپر کویشچن ہے. صحیح. مطلب ایک تو اس کا سمپل آنسر تو یہ ہے کہ وہ آلریڈی اس پہ بات کر جی ہاں بالکل, تقلیدی ذہن کی پیداوار ہے نا. صحیح بالکل, ٹھیک ہے. اب یہ تقلید کرنا جو ہے یہ ہمارا کلچرلی بھی اور ریلیجیسلی جی ہاں یہ پرابلم ہے. اور لیکن ایک چیز پہ ہمیں میرے خیال میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح باقی سوسائٹیز اور ممالک تبدیل ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی کافی ساری چیزیں, کیونکہ یہاں پہ بھی اسی طرح ایک اربنائزیشن کا پروسیس تیزی پکڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے لوگ رورل ایریا سے شہروں میں آتے ہیں, اس سے اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں, اپورڈ سوشل موبیلٹی کے چانسز بھی ملتے ہیں, پیٹرونیج نیٹ ورک ایبرپٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں 15-20 سال سے ہی چل رہا ہے. اچھا, اس میں جو ہمارے ٹائم پہ یہی تھا, 2 ہی پروفیشنز ہوتے تھے نا وین وی ور ان اسکول اور کالجز. تو والدین کی خواہش تھی کہ یا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر. اس کے بعد آپ دیکھیں 90s میں آئی ٹی, بزنس, اور اب بے مہا یعنی پروفیشنز ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کم از کم جو ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ ایکسیس ٹو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے, کوالٹی ایجوکیشن, وہاں پہ میرے خیال میں وہ اپنے ڈیسیجنس کرتے ہیں کہ کس پروفیشن میں جانا ہے. ہاں, جو بلک آف پاپولیشن ہے اس کے اندر ابھی بھی چونکہ اتھارٹیرین کلچر بھی پرسسٹ کرتا ہے فیملی کے لیول پہ, اور سوشل اکنامک پولیٹیکل کنڈیشنز کے اندر بھی یعنی کوئی خاص خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. اور چونکہ اس کا آؤٹ کم انتشار جو ہے سامنے ہے کہ اسی وجہ سے ہمارا انتشار ہے نا, جو ہم فیکٹر پن پوائنٹ کر رہے تھے پہلے. لیکن میرے خیال میں ہمیں ٹرانزیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کوئی ایسی چیزیں یہاں پہ عوامل ہیں کہ انسٹیڈ آف جسٹ پن پوائنٹنگ اونلی کہ یہ مسئلے کی روٹس کیا ہے, دیر آر آلسو پراسپیکٹس سامنے نظر آ رہے ہیں. بیکاز پاکستان دیکھو نا, دنیا کے اندر ہی ہے نا, ایک ملک ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے, اور ڈیجیٹل ورلڈ میں تو بڑے لنکیجز ہو گئے ہیں, اور براڈر جو گلوبلائزیشن میں اور بھی کافی سارے اپارٹ فرام دا ڈیجیٹل لنکس ہمارے اور کنیکٹیوٹی کے
وہ ہیں عوام. تو پاکستان ول ناٹ گرو ان آئسولیشن. اس کے اندر عوام ہے, وہ ایک آرگینک ریالٹی ہے, وہ ایوالو ہوگی گلوبل, ریجنل, سوشل, اکنامک, پولیٹیکل کنڈیشن سے. صحیح. جو بڑا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ دوز ہو ویلڈ پاور اینڈ میک ڈیسیجنز آن بیہاف آف دا پیپل, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں یا دوسرے سیگمنٹ سے ہیں, صحیح. ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے, خاص طور پہ اس کی جو بلک آف یوتھ پاپولیشن ہے, اس کو تھوڑا سا وہ یعنی اڈاپٹیبلٹی کریں جو گلوبل ریجنل کنڈیشنز ہیں, اسی طرح ایوالو کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی جو آپ کا ہم پہلے ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے کہ واٹ از دی پرپز آف لائف, سمپل کہ اے پرسن از بورن ایز این انڈیویجول, اور ایز این انڈیویجول یو میک یور مارک, یو کیری اے نیم, ایز سمپل ایز دیٹ. دس از آلویز آئی ٹیل مائی اسٹوڈنٹس. تو ہر آدمی ایک انفرادی ہے. تو اربن سوسائٹی جب مزید ماڈرنٹی میں جائے گی تو وہاں پہ انڈیویجولزم آئے گا. جب انڈیویجولزم آئے گا تو کریٹیکل تھنکنگ, یہ پورے ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن ہے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ جب وہ کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے سوسائٹی کے اندر, سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ تنقیدی شعور سے آراستہ قومیں وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہیں, کیونکہ تنقیدی شعور کبھی انتشار کا سبب نہیں بنتا. وہ سوسائٹی کے اندر کوئی اختلاف تو ہوتا ہے, کیونکہ اگر سوسائٹی میں اختلاف نہیں ہوگا, اختلاف رائے نہیں ہوگا, تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور زندہ معاشروں کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نئے سوال کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور اختلاف کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. لیکن تو یہ جو تنقیدی شعور ہے, یہ ایک بنیاد بنتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر لوگوں کو یہ تربیت کریں کہ سوال اور تنقید, کیونکہ اگر معاشرے میں نقاد نہیں ہوں گے اور آپ نقاد سے نفرت کریں گے تو نتیجے کے طور پر آپ صحیح ہیرو بھی نہیں بنا سکتے. کیونکہ ہیرو جب بنے گا نا تو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہوں گے, اس پر تنقید ہوگی, اور وہ اس تنقید کی چھلنی سے بہتر ہوتا جائے گا اور پھر اس کا مجسمہ بنے گا. لیکن اگر آپ نے بغیر تنقید اس کو مجسمہ بنا دیا تو اس کی عمر بہت ہی کم ہوگی, اور وہ پھر آپ زبردستی تو اس کو ہیرو بناتے رہیں گے, لیکن وہ عملاً سوسائٹی کا ہیرو نہیں بن سکے گا, کیونکہ اس کی جو تعلیمات ہوں گی وہ شاید سوسائٹی کے ساتھ کہیں لنک ہی نہ کرتی ہوں, جو مسنگ لنک ہے وہ کہیں پروان نہ چڑھ پا رہا ہو. تو یہ کیسے کریں, بچوں کو کیسے بتائیں, یونیورسٹی کے بچوں کو؟ دیکھیے, ایک تو بڑا مختصر یہ کہ کلونیل سٹیٹ یا سسٹم کا ایک تسلسل ہے نا, اس میں اختلاف کو ظاہر پسند نہیں کیا جاتا, لیکن زیادہ ضروری زندہ معاشروں کے لیے ایکچولی اختلاف بہت ضروری ہے. کیونکہ اختلاف کے بغیر وہ معاشرے آگے بڑھ نہیں سکتے, وہ ایوالو نہیں کر سکتے. زیادہ ضروری معاشرے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز کریٹ کریں, وہ کون سے ایسے میکنزمز کریٹ کریں کہ ان اختلافات کو سلجھایا جا سکے اور ایک نیا سوسائٹل کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے. یہ باقی دنیا کے معاشروں نے اسی لیے پارلیمنٹس بنائی ہیں, مختلف ایسے فورمز بنائے ہیں جہاں وہ حزب اقتدار ہوتی ہے تو حزب اختلاف بھی ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر کیسے چلے گا. بالکل. تو یہاں پہ چونکہ وہ ڈیموکریٹک کلچر ہی نہیں رہا کہ جس میں لوگ شمولیت کے ساتھ اپنے مسائل کو زیر بحث لا کے بات چیت کے ذریعے ایک حل تلاش کر سکیں, تو اس لیے یہ ہم وہ کلچر ابھی بنا نہیں سکے. لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری, بجائے کہ اختلاف کو دبا دیا جائے, زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس اختلاف کو سلجھانے اور سوسائٹی کو آگے لے جانے کے عوامل اور پلیٹ فارمز کریٹ کیے جائیں. تو ہم اتفاق رائے کے لیے جو مشاورت اس کو ضروری نہیں سمجھتے, اختلاف رائے کے بغیر اتفاق رائے کی سیڑھی کو ہم عبور کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پرابلم جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ آپ جیسے اساتذہ بیٹھے ہیں تو یہ بنتا ہے. تو ڈاکٹر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہی صرف کہ ہمیں اختلاف رائے اور پرتشدد اختلاف رائے میں فرق ہے. اختلاف رائے کو سلجھانے کا یا اتفاق رائے پیدا کرنے کا طریقہ کار اگر ہوگا تو پھر کسی کو تشدد پہ اترنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, اور عمومی طور پہ پھر معاشرہ تشدد کو برداشت بھی نہیں کرے گا. صحیح, تو یہ آئی تھنک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف رائے کو ایک پرتشدد اختلاف یا اس سے مطلب مخالفت میں بدلنے سے کیسے روکا جائے. صحیح.
कैसे रोका जाए डॉक्टर आयशा? नहीं, अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में सबूत के, और अदनान ने मेरे ख्याल में उस पहलू को टच कर लिया है कि देखिए एक तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनका कई दफ़ा आपको पता होता है और कई दफ़ा आपको नहीं पता होता क्योंकि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी पॉलिटिकल उसके पीछे अवामिल हैं या और किस्म के जो मसले मसाइल हैं, तो मैं उस चीज़ को टच नहीं करूँगी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास नहीं होती। मैं उस किस्म के इख्तलाफ राय को टच करती हूँ, जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास बच्चों के दरमियान ये टॉलरेंस ही नहीं है कि किसी ने अगर कोई बात हमारे वर्ल्ड व्यू के ख़िलाफ़ या हमारा जो बिलीफ सिस्टम है या हम जिस चीज़ को सही समझते हैं अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे मुखालिफ हैं। ये मुखालफत जो है ये कोई मेरे ख्याल में बहुत अच्छी, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में। जब हम इख्तलाफ कहते हैं तो उसके अंदर मुझे लगता है कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन अब बन गई है कि इख्तलाफ बुरी चीज़ है, और इख्तलाफ बुरी चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको इख्तलाफ करना भी एक आर्ट है, आपको इख्तलाफ करना भी आना चाहिए और ज़ाहिर इख्तलाफ को बर्दाश्त भी करना आना चाहिए। उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं ज़बूख मेरे ख्याल में। हम अनफॉर्चुनेटली सारा मेरे ख्याल में हमारे जो ये रीजन है और भी रीजन्स इन द वर्ल्ड होंगे जिनके ये मसले हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमारा, और क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं तो इस मुल्क का ये मसला है कि हमारे अंदर इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा है। मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर प्रेजुडिसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह जो है वो कई दफ़ा आपका जो मजहबी आपका जो एक नज़रिया होता है किसी चीज़ के बारे में, या आप समझते हैं कि ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं औरत का रोल वर्सेस आदमी का रोल, हम अभी शो से पहले बात कर रहे थे, या आपका इख्तलाफ हो सकता है। सो एनीवे, सो वो हमारे इस तरह के प्रेजुडिसेस बहुत ज़्यादा है कि हम समझते हैं कि हमारे वर्ल्ड व्यू से अगर मुख्तलिफ किसी का है तो बस उसको शट आउट कर देना है, उससे हमने मिलना जुलना ही छोड़ देना है। आपने अक्सर सुना होगा माँ बाप कहते हैं कि उससे मिलना जुलना छोड़ दो, वो ठीक नहीं है, वो हमारी वैल्यूज़ जो है ना वो उसके साथ, अब वो वैल्यूज़ के हैं, वो झूठ बोलता है या डाका मारता है, वो तो गलत वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूज़ उस चीज़ को समझ रहे हैं कि उसका कुछ चीज़ों के बारे में बिलीफ सिस्टम कुछ और है, तो वो गलत चीज़ है। ज़ाहिर है वो उस किस्म के लोगों से ये नहीं कि आप मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दें। माँ बाप का ये मतलब ये, बाज़ घरानों में हमने ये भी देखा कि सके भाई के साथ, चचा के साथ इख्तलाफात हो गए तो बच्चों को भी रोक दिया कि तुमने उसके घर अब नहीं जाना। और इख्तलाफ की वजह कोई और किस किस्म का बच्चों को समझ ही नहीं आती भाई किस वजह से लड़ाई हो रही है, आप उनको रोक रहे हैं। इख्तलाफ है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर फिर हमारे कुछ इसलिए इख्तलाफात होते हैं क्योंकि हमें ये लगता है हम इनसिक्योर हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी आइडेंटिटी ख़तरे में पड़ जाती है कि अगर हमने किसी को इस चीज़ के ऊपर बात करने का या इख्तलाफ राय वो करने का, हमारा जो मुल्क है ना उसके अंदर हमारी आइडेंटिटी बड़ी एक्सटर्नल किस्म की चीज़ों से बनी हुई है। जैसे कि मेरी आइडेंटिटी इससे नहीं होगी कि मुझे कितनी नॉलेज है या मैं कितनी क्वालिफाइड हूँ या क्या है। मेरी आइडेंटिटी इससे बनी हुई है कि मैं, और ये बचपन से आप देखें हमारी एजुकेशन आपको ऐसे बनाती है कि आप मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। मैं तो पूरी जो मेरी स्कूलिंग थी ना उसमें मुझे लगता था मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो प्राइमरी चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब इस किस्म की चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ होता है ना तो आपकी आइडेंटिटी ख़तरे में पड़ जाती है कि ये क्या बात करती है। ये जो हमने बचपन से सीखा था कि एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी होने के लिए मुझे एक सर्टन वे में बिहेव करना पड़ेगा या एक सर्टन चीज़ों को या सर्टन हिस्ट्री को मानना पड़ेगा, ये अगर उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ बात कर रहा है तो ये तो मेरी पूरी आइडेंटिटी थ्रेटन हो गई है, तो वो तो मैं नहीं कर सकती ना। तो ये बचपन फिर हम कह देते हैं बाहर चले जाओ, तो आप तो यहाँ नहीं, आप तो इस मुल्क में ना रहें क्योंकि आप फिर या इंडिया चले जाएं या आप कहीं और चले जाएं क्योंकि आप तो पाकिस्तानी आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप पाकिस्तानी नहीं है। मसला हालांकि वो ये नहीं सोच रहे कि ये जो शख्स सवाल उठा रहा है ये सवाल की कीमत भी अदा कर रहा है, और सवाल की कीमत ये है वो कि कहते हैं कीमत नहीं अदा करें, इनको तो मिल रही है कीमत। अच्छा, हाँ, वो तो कहते हैं कि इनको या लिफाफे मिल रहे हैं या फिर कोई बाहर से कोई किसी किस्म का, हाँ, मतलब इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हालांकि वो शख्स भी यही सोच रहा होता है एक मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र से कि इस मुल्क को हमने कैसे बेहतर बनाना है, ये हम सब का घर है और यहाँ का निज़ाम तालीम, यहाँ का निसाब तालीम, यहाँ का मिजाज तालीम और यहाँ जो लोग बसने वाले हैं वो कैसे खुशगवार और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर ये इख्तलाफ है तो उन लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि ये जो इख्तलाफ है इसका जो बुनियादी मकसद ये है वो सिर्फ ये है कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसमें बहुत ज़रूरी है जो इख्तलाफ भी करते हैं ना लोग, और वो कई दफ़ा ठीक बात कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी जो बात की वो गहराई में अगर आप जाके देखें, जो कहते हैं ना कि वो जो जिस्ट है या जो उसका एसेंस है वो ठीक होता है,
اپنے اختلاف رائے نہیں کرنا آتا. یہ میرا ایشو ہے بہت سارے ایسے لوگوں سے جو کرٹیسزم کرتے ہیں, لیکن جو ہوتا ہے نا کہ اپنے کلیم کو یا آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ پھر ایویڈنس کیا دے رہے ہیں یا آپ اپنا آرگیومنٹ بلڈ کیسے کر رہے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ آپ بس وہی یہ آپ نے ڈاکٹر عائشہ بہت اچھی بات کی کہ اختلاف کرنا تو بہت اچھا ہے, لیکن اختلاف کرنے کا ڈھنگ آپ کو آنا چاہیے, اختلاف کرنے کا سلیقہ آپ کو آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اختلاف کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ کیسے سیکھیں جب ہماری یونیورسٹیاں نہیں سکھائیں گی, ہمارے تعلیمی ادارے نہیں سکھائیں گے, ہمارے ماں باپ نہیں سکھائیں گے, تو ہم کہاں جائیں یہ سیکھنے کے لیے؟ سبوک اس میں دیکھو نا, جو ایجوکیشن ہے نا, یعنی ایک ایجوکیٹڈ مین سے یا پرسن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ جو بھی بات کرے گا وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ کرے گا. صحیح. لاجک مطلب اور پہلی سائنس شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اختلاف کرے پہلے تو اس چیک کے کر لے, پاس کاؤنٹر چیک کر لیں اپنے آرگومنٹ جی کو ہاں. کہ بھی وہ فیکٹس کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد آپ بات کریں. صحیح. ٹھیک ہے, اس کو ہم سائنٹیفک ریزننگ آپ ہے نا. صحیح. سو میں تھوڑا سا نا ہائر ایجوکیشن پہ بات کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ یہاں پہ کیا ہے. دیکھیں پاکستان میں تقریباً 20 کے لگ بھگ یونیورسٹیاں تھیں بیک ان دا 90s جب UGC ہوتا تھا, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. اس کے بعد سن 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا. لاسٹ آپ کمنٹ یہ کر دیں کہ یہ کیسے سکھایا جائے, کہ ہم ڈھنگ کیسے سکھائیں, اپنے طلبہ تک یہ بات کیسے پہنچائیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہونا چاہیے کہ جب آپ اختلاف کر رہے ہوں. کچھ اس طرح کی کوئی ٹپس تاکہ ہمارے آج سننے والے, مطلب وہ بیک ٹو اصل میں اوریجنل آرگومنٹ یہ تھا کہ جی آپ کو سوال کرنا چاہیے. صحیح. دیکھو نا, ہم ارد گرد ہمارے ڈفرینٹ قسم کے سوشل فینومینا ہیں, ان آنسرڈ کویسچنز ہیں. صحیح. تو وہ آپ سوال جب کریں گے تو اس کے ملٹیپل آنسرز آپ کے پاس آئیں گے, کہ ڈبیٹ جنریٹ ہوگی نا. اور ہو سکتا ہے کوئی کنسنسس بلڈ ہو کہ جو اس یہاں کے جو کلچر ہے, زمینی حقائق ہیں, اس کے مطابق آپ ایکسپلینیشن دے سکیں, جس سے ترقی کی راہ جو ہے نا وہ پہ گامزن ہو سکے. وہ آگے کھلے. اور سوال کی ایک پوری تہذیب ہے. جی, سوال انتہائی شائستگی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, اور سوال کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں بنیادی حقائق کا بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ چوک میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی کہ نہیں, راستے میں جاتے ہوئے اس شخص کا گریبان پکڑ لیں اور کہیں نہیں میرے سوال کا جواب دو, بجائے اس کے کہ اس کو جانے سے ہی وہ کس کنڈیشن میں ہے, اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ اس وقت کیا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان صاحب. میرا آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں جسٹ ایک چھوٹی سی ایڈ کر دوں کہ جس چیز نے مجھے خود بڑا فائدہ دیا اور سارے بچوں کے لیے ضروری ہے, وہ یہ کہ اپنے نصاب سے ہٹ کے کتابیں پڑھیں. جب تک آپ نصاب مطالعہ سے زیادہ ہٹ سے کے زیادہ کرنا, کتاب نہیں پڑھیں گے, تب تک آپ اس میں پھنسے رہیں گے اور نہ آپ سوال کرنا سیکھیں گے. اور آج کل تو اتنے زیادہ ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. یوٹیوب پر یونیورسٹیز کے بہت ہی بہترین لیکچر ہمارے پاس موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان رفیق صاحب, ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ, ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. ناظرین, آج جو ہماری گفتگو ہے یہ اصل میں ایک پلیٹ فارم ہم نے تشکیل دیا ہے جس پر ہم نے اگلے پروگرام بھی جا کر کرنے ہیں, اور ہم ان سارے موضوعات کو اپنے اگلے پروگراموں میں آپ کے سامنے زیر بحث لائیں گے, اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے ہوگا. آپ ضرور بتائیں کہ یہ جو مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے, کیونکہ سب لوگ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں پر, اور پاکستان کا بھی بہت سا پیسہ ٹیکس کا تعلیم کے حوالے سے خرچ ہو رہا ہے, اگرچہ کہ بہت کم ہے وہ پیسہ, اسے بڑھنا چاہیے, لیکن پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور لوگ اپنے بچوں کا بڑا سنہرا اور بہتر مستقبل چاہتے ہیں, لیکن جب مستقبل انہیں نہیں ملتا تو پھر بہت سے سوالات اور بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا سوالات ہیں انہیں ہم اپنے اگلے پروگراموں میں زیر بحث لائیں گے. بہت شکریہ.